یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات اولیاء، یعنی کہ ولیوں کی حکایت ہے۔ یہ کون؟ دیوبند کے سب مولویوں کے اس میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ دیوبند مولویوں کے۔ اب اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، شائع کرنے والے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، صفحہ نمبر 307، حکایت نمبر 305 ہے، صفحہ نمبر 307، حکایت نمبر 305۔ ایک دفعہ دھیمی گتی کے سماچار سن لو۔ ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرما تھے۔ ماحول دیکھ لیا، شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور یہ دونوں حضرت بھی۔ لیکن جو محبت ہوتی ہے نا، اس پہ ماحول کا اثر نہیں آتا۔ گنگوہی کی دل میں محبت کا دریا جوش مار اٹھا۔ اب بڑا مجمع ہے، اب یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میاں ذرا لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے۔ حضرت نانوتوی کو شرما سے گئے کہ ارے بھری مجلس میں میرا محبوب مجھے حکم کرتا ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرو، لیکن وہاں مجبوری مجمع ہے، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، کیا سوچیں گے؟ تو شرما گئے۔ لیکن گنگوئی صاحب نے تو ٹھانڈ کے رکھا تھا، آج تو لیٹا کے رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے جوانی کی دو چار نادانیاں تھی۔ مگر حضرت نے پھر فرمایا نہیں، لیٹو، دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ لیٹنے کو۔ تو بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے۔ کتنا فرما بردار محبوب ہے کہ لیٹ تو گیا لیکن ادب کے ساتھ۔ یہاں ادب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی جی کے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور لیکن یہاں لواطت کرتے ہیں تو وہاں بھی ادب۔ ادب کے ساتھ چیت لیٹ گئے، پھر حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ وہ ایسی بات ہوئی نا کہ کب سے سلگ رہی ہے جوانی کی گرم رات، زلفیں بکھر کر میرے پہلو میں آئی ہے۔ وہ ایک رات آ کے جو مہمان ہو گئے، پورے تمام عمر کے ارمان ہو گئے، گنگوئی صاحب کے ارمان پورے ہو گئے۔ جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال، اب یہ ملال ہے کہ تمنا نکل گئی۔ تو لکھا ہے کہ جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے، مولانا ہرچند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہیں گے؟ تو گنگوئی نے کہا لوگ کہیں تو کہنے دو۔ ایسے تو بے شرم تھے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ یہ سوال کرتا مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہماری یہی تمنا ہے۔ لیکن ایک اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن۔ کیا نام تھا؟ خواجہ عزیز الحسن۔ اشرف علی تھانوی کا سچا عاشق تھا۔ اس نے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھی ہے، اس کا نام ہے اشرف السوانح، اور ایک اس نے اور کتاب لکھی ہے اشرف السوانح 3 جلدوں میں ہے، اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے خاتمۃ السوانح جو 1 جلد میں ہے۔ اور علاوہ عزیز الحسن صاحب نے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے حسن العزیز، وہ کتاب بھی 4 جلدوں میں ہے۔ آپ لائیے اشرف السوانح جلد 2 صفحہ 28 نکالو۔
جلد 2 صفحہ 28. پہلے ٹائٹل بتاؤ. دیکھو اشرف السوان ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوان حیات. مصنف ہے خواجہ حضرت خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب از اکابر خلفاء حکیم الامت تھانوی. چھاپنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرف یا تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی. اس کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 28 کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صفحہ 28 نکالو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر واپس یاد دلاتا ہوں. ہر مومن مسلمان کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے. یا یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں ہم کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیار دکھا دے, یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس آستانہ دکھا. یہی تمنا ہوتی ہے نا جی. لیکن تھانوی صاحب کا جو خلیفہ ہے خواجہ عزیز الحسن, اس نے ایک مرتبہ ایک عجیب اور غریب تمنا کی. ہٹاؤ. اب خواجہ دیکھو بہت غور کے ساتھ اس عبارت کو پڑھیے. ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بےہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے. یعنی کہ اب دیکھو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ بےہودہ ہے. کیا ہے؟ بےہودہ ہے. اور جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرمندگی ہوتی ہے. ایسا خراب خیال ہے کہ جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. کون سا وقت تھا؟ نماز کا. جب آدمی اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے, جب آدمی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, اس وقت اس کا دل کتنا صاف ہوتا ہے. اس کی تمام توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مرکوز ہوتی ہے کہ چند لمحات کے بعد میں اپنے رب کائنات, اپنے خالق کائنات, اپنے رب کریم کی عبادت میں مشغول ہونے والا ہوں. تو وہ پہلے ہی سے اپنا ذہن عبادت کے لیے تیار کرتا ہے, وہ مینٹلی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو دیکھو جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور خیال کیا آتا ہے. تھانوی بھی نماز کے لیے جا رہا تھا. دیکھو اب سوچو, اس کے خلیفہ نے خود نے کہا کہ میرا خیال بےہودہ ہے, ایسا بےہودہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. تو تھانوی کو کیا کہنا چاہیے کہ ایسا شرمیدہ خیال نماز کے بعد بیان کرنا. اس وقت نماز کا وقت معلوم نہیں ہے, لیکن تھانوی صاحب واہ واہ, ان کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا. تو تھانوی نے کیا کہا, فرمایا کہیے جلدی کہہ دو. اس کو ایسا ہوگا, ایسا کون سا خیال ہے بلی کے خواب میں چھیچھرے. احکر نے نہایت غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور حضور کے نکاح میں. توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب تمنا کی تو یہ کیا تمنا کی, تھانوی وضو بننے کی, مسز تھانوی بننے کی. اب ان داڑھی والوں کو کیا ہو گیا تھا, ایک دلہن بن رہا ہے اور ایک بیوی بننے کی تمنا کر رہا ہے. حقیقت میں داڑھی اور جبے کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا. صحیح ہے. تو کیا کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی سے اس کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ حضرت کاش میں عورت ہوتا اور میں آپ کی بیوی ہوتا. تو تھانوی کو ڈانٹنا چاہیے, کمبخت ایسا خیال کرتا ہے. اس کے بجائے تھانوی کو بھی دل کی بھاتی ملی, کھانا پسند تھا اور حکیم نے بھی وہی تجویز کر دیا. اس کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھاوتو ہوتو અને વૈદે ચીંધ્યું.
اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہوئے، خوش ہو گیا کہ واہ، اپنا بھی تو کوئی یار امپورٹنٹ ہے یار، آدمی جیسا آدمی عورت ہو کر میری مسز بننے کی تمنا کرتا ہے. آئی ایم ہینڈسم، آئی ایم اسمائلڈ. اور بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ہوگا.